اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، انشاءاللہ آج ہم کتاب محمد رسول اللہ جلد سوم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور ان کی سائنسی توجیہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور ان کی سائنسی توجیہ پر اس کتاب کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام ہوگا، جو کہ 2 یا 3 جو ہے وہ پارٹ میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ آدم کے لغوی معنی ہیں بھورا، مٹیالہ، گندمی، سب آدمیوں کا باپ، پہلا آدمی جس سے انسان کی نسل شروع ہوئی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز ایک مخلوق جن موجود تھی۔ اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا فرد آدم ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون پھیل جائے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں، اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سننے گارے سے، بنایا آدمی کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ آدم کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ تخلیق کیا مٹی سے، تخلیق ہوئی چپکتے گارے سے، تخلیق کیا گیا سننے گارے سے، تخلیق کیا کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا، گوندی ہوئی مٹی سے۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ کتاب پیدائش بائبل باب 2۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائناتی رموز سکھا کر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ آدم نے علوم بیان کیے تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ نے آدم کو جو علوم سکھا دیے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کی حاکمیت تسلیم کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا۔ فرشتے فطرتاً مطیع اور فرما بردار ہیں، جبکہ جنات با اختیار مخلوق ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہی با اختیار مخلوق زمین پر آباد تھی۔ ان میں سے ایک فرد عزازیل کو علمی برتری حاصل تھی اور برتری کے احساس نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابلیس بلس اور ابلاس سے مشتق ہے، جس کے معنی رنج و غم، دل شکستہ ہو جانا، مایوسی اور نامراد ہو جانے کی وجہ سے برافروختہ ہو جانا ہے۔ ابلیس سے جب حکم عدولی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت کی لامحدود کھلی فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے اسی پابندی کو مقصد براری کے لیے استعمال کیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم اس درخت کے قریب نہ گئے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے، اور آدم سے سہو ہو گیا۔ انجیل برنباس کے مطابق حضرت آدم کی پیدائش جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے نظر جس تحریر پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمانوں میں ایک تحریر چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی، پس مجھے پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں۔ تب اللہ نے جواب دیا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، کہ جو اس وقت کے بہت سے سالوں کے بعد دنیا میں آئے گا اور میرا رسول ہوگا، کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے گا، دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس کے لیے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔
قرآن کریم نے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلوؤں کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علمبردار ہے۔ امانت الہی حاصل ہونے کے بعد خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور، بصیرت و دانائی اور فہم و فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنا دیا ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ہے۔ انسان کو پیدا کیا اور پھر راہ دکھلائی، اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 4 اور 10۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام۔ ویورز، قرآن پاک میں حضرت آدم کا نام 25 آیات میں 25 مرتبہ لیا گیا ہے۔ صورتوں اور آیات میں اگرچہ اسلوب بیان مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں اور یہ جان لیں کہ اللہ ایک ناقابل انکار ہستی ہے اور ساری کائنات اسی کے احاطۂ قدرت میں متحرک ہے۔ یہی وہ ایقان ہے جو دین حنیف ہے، اور اسی مذہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس کا نام دین فطرت یا اسلام ہے۔ قرآن پاک میں جن آیات مقدسہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنا دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ۔ اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سربسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سربسجود ہو گئے مگر ایک ابلیس کے، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، وہ جن میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سربسجود ہو جاؤ۔ پس سب ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا اور گھمنڈ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ پس سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہیں۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو میں بھی ایسا ہی کروں گا، تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، غرض کے یہ ہر طرف سے ان پر آؤں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل سے یہاں سے، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا اور تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا ہے،
جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ حکم ہوا اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا، تو رائندہ ہوا اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی۔ اس نے کہا خدایا مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا خدایا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کے لیے جھوٹی خوشنمائیاں بنا دوں اور گمراہ کر دوں۔ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں جانتا ہوں میرے بہکانے میں آنے والے نہیں۔ پس فرمایا یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو راہ سے بھٹک گئے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ایک ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے کہا کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ نیز اس نے کہا کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس کو مجھ پر بڑھائی دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ضرور اس کی نسل کی بیخ بنیاد اکھاڑ کے رہوں، تھوڑے آدمی اس ہلاکت سے بچیں اور کوئی نہ بچے۔ اللہ نے فرمایا جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے تیرے لیے جہنم کی سزا ہوگی، پوری سزا۔ ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اور اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا، ان سے وعدہ کر، اور شیطان کے وعدے اس کے سوا کچھ نہیں کہ سراسر دھوکہ۔ جو میرے بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والا نہیں، تیرا پروردگار کارسازی کے لیے بس کرتا ہے۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خونریزی کرے گی؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اور آدم نے تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے تو فرشتوں کے سامنے وہ پیش کر دیے اور فرمایا تو اگر تم درستی پر ہو تو بتلاؤ ان کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا عرض کیا خدایا ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے، علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت ہے۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا اے آدم تم فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو۔ جب آدم نے بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ پھر ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے پاس گئے تو حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وہ دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے، پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بلا شبہ وہی درگزر کرنے والا ہے اور اس کی درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی، پس ہمارا حکم ہوا اب تم یہاں سے نکل جاؤ اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو۔ لیکن جب کبھی ایسا ہوا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہوں گی، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی طرح کا کھٹکا نہیں ہے اور کسی طرح کی غمگینی نہیں۔ آدم و حوا جنت میں۔ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے ہوئے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں، غرض کہ انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا
کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا؟ اور کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اور فرمایا تم اس میں جیو گے، اسی میں مرو گے، پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ویور الحمدللہ یہ پہلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا یہاں پر ختم ہوا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل۔ جزاک اللہ خیر۔